बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले ख़ुसूसी शहज़ाद अकबर मुश्किल में फंस चुके हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस के खिलाफ और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ अपने मुकदमे को मजबूत बनाने के लिए एक दरख्वास्त मुतफरिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, जिसमें शहज़ाद अकबर जो कि एसेट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन हैं उनसे 15 बुनियादी सवालात पूछे गए हैं। और इस दरख्वास्त के ज़रिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट से क्या रिलीफ मांगा है, क्या इंसाफ मांगा है और इस दरख्वास्त के ज़रिए कौन सी अहम बात सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इल्म में लाने की कोशिश की गई है, वो भी आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म पर रियासती इदारों ने माफिया के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से 31 जुलाई को कौमी राब्ता कमेटी का बड़ा अहम हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। इस इजलास की अहमियत इस हवाले से भी है कि जो आखिरी कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ था उसमें जो फैसले हुए थे कि लॉकडाउन को नरम किया गया था, मार्केट्स छोटी मार्केट्स को खोलने का फैसला किया गया था, छोटी दुकानों को खोलने का फैसला किया गया था और उसमें यह कहा गया था कि जो ताजिर हैं वो एसओपीज़ को, जो हुकूमती एसओपीज़ हैं उनको फॉलो करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रिंसिपल है उसे फॉलो किया जाएगा। तो इस अहम तरीन इजलास में इन बातों को भी देखा जाएगा कि आखिरी कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में जो फैसले हुए थे उन पर किस हद तक अमल दरामद हुआ। आज सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 64,000 से तजावज़ कर चुकी है और जहाँ तक ताजरों की जानिब से या आवाम की जानिब से एसओपीज़ को फॉलो करने की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रिंसिपल को फॉलो करने की बात है, तो वो आप देख चुके हैं। मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ अपने आबाई शहर से कि लोग इन चीज़ों पर जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की जानिब से उनके कंधों पर डाली गई है उस पर अमल करने के लिए भी तैयार नहीं है और अपनी बुनियादी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने अपने आबाई शहर में ये देखा कि आपके मिलने वाले जब आपसे मिलने के लिए आते हैं, आप अगर उनके साथ सलाम नहीं करते, हाथ नहीं मिलाते तो वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं। आप उनके साथ गले नहीं मिलते तो वो आपके साथ तरह तरह की बातें करते हैं। बल्कि सोशल मीडिया पर यह भी देखा गया कि ये कहा गया कि कोरोना वायरस की वबा एक आलमी साजिश है, एक आलमी प्रोपेगेंडा है। लेकिन ये कहने वाले लोग ना तो पाकिस्तान के साथ इंसाफ कर रहे हैं बल्कि अपने साथ भी धोखा कर रहे हैं। वो शायद यही नहीं जानते कि चलें ये आलमी साजिश होगी, क्या पाकिस्तान की अफवाज जो दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है, क्या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI जो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, अगर ये आलमी साजिश होती, आलमी प्रोपेगेंडा होता, तो क्या पाकिस्तान के इदारे इतने जो है वो कमज़ोर हो चुके हैं कि उन्हें इस वबा का पता नहीं चल पाया। और जो कौमी राब्ता कमेटी का इजलास जिसमें ये फैसला होना है कि आया कि लॉकडाउन को नरम किया जाएगा, सख्त किया जाएगा, उसमें अस्करी क़यादत भी मौजूद होती है, हमारी इंटेलिजेंस का इनपुट भी शामिल होता है। तो मेरे ख्याल से ये बात जो लोग ये कहते हैं कि ये आलमी साजिश है, प्रोपेगेंडा है, उनको समझाने के लिए काफ़ी है। लेकिन उन लोगों को फिर भी समझ नहीं आएगी कि अगर ये आलमी साजिश होती तो पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी जो दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है इन तमाम चीज़ों का पता लगा हो चुकी होती और हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पूरे मुल्क को खोला जा चुका होता। लेकिन बहरहाल अब हम अगली खबर पर आते हैं कि जो आज दरख्वास्त जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले ख़ुसूसी शहज़ाद अकबर के ख़िलाफ़ दायर की गई है। इस दरख्वास्त में जो बुनियादी बात की गई है, जो अदालत से इंसाफ मांगा गया है, जो रिलीफ मांगा गया है, जो प्रेयर की गई है, उसमें यह कहा गया है कि साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान की जानिब से जो आखिरी स्टेटमेंट अदालत में दिया गया था कि हुकूमत के इल्म में हर बात है कि किस तरह से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस के ख़िलाफ़ अपनी दरख्वास्त तैयार करवाई, वो दरख्वास्त किस तरह से तैयार हुई, किन जजेस ने उसमें इनपुट शामिल की। और साबिक़ अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये भी कहा गया था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी मर्ज़ी का जज बनाना चाहते हैं। जब ये स्टेटमेंट दिया गया था तो सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी लार्जर बेंच है जिसकी सरबराही जस्टिस अमृता बंदयाल कर रहे थे, तो उनकी जानिब से ये कहा गया था कि अगर आपके पास इस हवाले से शवाहिद हैं तो अदालत के सामने रखें, बसूरत दीगर आपको अदालत से माफ़ी मांगना होगी। तो अनवर मंसूर ने अपनी माफ़ी जो है वो अदालत के सामने टेंडर कर दी थी, गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी दरख्वास्त में ये कहते हैं कि जो बयान दिया गया अनवर मंसूर खान की जानिब से, साबिक़ अटॉर्नी जनरल की जानिब से, वो हुकूमत की मालूमात पर दिया गया और साबिक़ अटॉर्नी जनरल अपने बयान पर कायम है। और जब ये बयान अनवर मंसूर ने अदालत में दिया था तो उस वक्त कमरा अदालत में फ़रूक नसीम वज़ीर कानून
جو ہیں وہ بھی موجود تھے اور ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ شہزاد اکبر بھی موجود ہیں۔ تو جب یہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا تھا اور عدالت کی جانب سے برہمی کا اظہار بھی کیا گیا تھا اور یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ یہ بات جو کی گئی سابق اٹارنی جنرل کی جانب سے، انور منصور کی جانب سے، کسی عدالتی سوال کے تناظر میں نہیں کی گئی تھی، بلکہ اپنے دلائل کے آغاز میں اس قسم کی بات سابق اٹارنی جنرل کی جانب سے کی گئی تھی۔ اور جب یہ بات ہوئی جس سے یہ لگا کہ سپریم کورٹ کے باقی ججز کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے، جاسوسی کی جا رہی ہے، تو اس بات سے وزیر قانون فروغ نسیم جو کمرہ عدالت میں موجود تھے، ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ شہزاد اکبر جو کمرہ عدالت میں موجود تھے، ان کی جانب سے اس بات سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا گیا، بلکہ وہ چپ کر کے سارا معاملہ دیکھتے رہے اور روسٹم پر آ کر انور منصور کے اس بات سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا، اس بیان کی تردید نہیں کی کہ یہ حکومت کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے بلکہ اٹارنی جنرل اپنے آپ سے یہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ سابق اٹارنی جنرل اپنے بیان کے اوپر آج بھی قائم ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم جو اس وقت حکومت کے اہم عہدے پہ ہیں، انہوں نے آئین کو پروٹیکٹ کرنے کا حلف اٹھا رکھا ہے، ماضی میں الطاف حسین کو نیلسن منڈیلا کا خطاب دے چکے ہیں، اور وزیر قانون فروغ نسیم سابق اٹارنی جنرل کو جھوٹا کہتے ہیں، لیکن سابق اٹارنی جنرل خود یہ کہتے ہیں کہ نہ ان کی جانب سے سچ عدالت کے سامنے رکھا گیا ہے، بلکہ سابق اٹارنی جنرل کی جانب سے، وزیر قانون کی جانب سے بھی جو ہے وہ سچ عدالت کے سامنے نہیں رکھا گیا۔ اب ہم آپ کو 15 بنیادی سوال جو ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی متفرق درخواست میں اٹھائے ہیں شہزاد اکبر کے حوالے سے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے جسے ARU کہتے ہیں، جو وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر بنایا گیا تھا، یہ ایک آئینی ادارہ نہیں ہے، اس کی کوئی قانونی یا آئینی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو بھی فیصلے کیے گئے ہیں، جو حکومتی اخراجات اس ادارے کی جانب سے کیا گیا ہے یا عوام کا پیسہ اس کے ادارے کی جانب سے خرچ کیا گیا ہے، اس پر سوالات بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی درخواست میں یہ کہتے ہیں کہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے شہزاد اکبر، مرزا شہزاد اکبر چیئرمین ہے، یہ بتایا جائے کہ کس طرح سے انہیں ایسٹ ریکوری یونٹ کا سربراہ لگایا گیا اور کس کے کہنے پر یہ انہیں سربراہ لگایا گیا۔ کیا انہیں ایسٹ ریکوری یونٹ کا سربراہ بنانے کے لیے اخبار میں کوئی اشتہار دیا گیا تھا، یا اس حوالے سے کوئی درخواستیں عوام سے مانگی گئی تھیں کہ حکومت ایسٹ ریکوری یونٹ کا سربراہ لگانا چاہتی ہے، چیئرمین لگانا چاہتی ہے، تو اس کے لیے درخواستیں عوام جو ہے وہ حکومت کو دے، اس حوالے سے بھی بتایا جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیا مرزا شہزاد اکبر کی جو سلیکشن ہوئی بطور چیئرمین ایسٹ ریکوری یونٹ، کیا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو ان کا انتخاب ہوا، ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان تمام سوالوں کا جواب جو ہے وہ نگیٹ میں آتا ہے، منفی آتا ہے، تو پھر یہ بھی بتایا جائے تو شہزاد اکبر کو چیئرمین ایسٹ ریکوری یونٹ لگانے کی شرائط و ضوابط کیا تھے، کن ٹرمز اور کنڈیشن کے اوپر انہیں جو ہے وہ چیئرمین ایسٹ ریکوری یونٹ لگایا گیا۔ اور یہ بھی انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ یہ بھی پوچھا جائے کہ کیا شہزاد اکبر پاکستانی ہیں یا وہ فارن نیشنلٹی بھی رکھتے ہیں اور ڈیول نیشنل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ایسا شخص جسے ایسٹ ریکوری یونٹ کا جو ہے وہ سربراہ لگا دیا گیا ہے، جو ججز کی اور ان کی فیملی کے حوالے سے معلومات ان کی جانب سے اکٹھی کی گئی تھیں، کیا انہیں بھی قابل احتساب جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے؟ کیا شہزاد اکبر سے بھی یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ شہزاد اکبر نے خود کتنا انکم ٹیکس دیا، ان کے ویلتھ ٹیکس کے اثاثے کتنے ہیں؟ اور یہ بھی پوچھا گیا کہ when did he start filing his income tax return، اور پھر یہ سوال پوچھا گیا کہ why does he not disclose his properties, asset and accounts، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا سوال یہ پوچھا گیا ہے why does he not disclose the name of his wife and children، شہزاد اکبر جانب سے اپنے بچوں اور جو اہلیہ ہے ان کے نام کیوں نہیں بتائے گئے؟ what are the nationality of his wife and children، مطلب شہزاد اکبر کی جو اہلیہ ہے اور ان کے بچے ہیں ان کی نیشنلٹی کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا جو سوال پوچھا گیا ہے وہ مجھے تھوڑا سا دیکھنے دیں، میں نے دوسرے اس پر گیا ہوں۔ ہاں، یہ پوچھا گیا ڈز ہی ڈسکلوز ہز وائف اینڈ چلڈرن پراپرٹیز ان ہز ریٹرن، ہاؤ مینی چلڈرن ڈز ہی ہیو، ویئر ڈو دے اسٹڈی ورک، دیئر مارشل اسٹیٹس اینڈ اف دے آر میرڈ پرٹیکولرز آف دیئر اسپاؤسز۔ تو یہ اس طرح سے 15 سوال جو ہے وہ مرزا شہزاد اکبر سے پوچھے گئے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کہ وہ اگر احتساب کے حوالے سے انہیں بڑی اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ خود ایک قابل احتساب نہیں ہے،
ان سے بھی یہ پوچھا جانا چاہیے کہ انہوں نے کتنا ٹیکس ادا کیا، ان کے نیشنلٹی کون سی ہے، کیا وہ ڈیول نیشنل ہیں، ان کے اثاثے کتنے ہیں۔ اگر عوامی نمائندوں سے پوچھا جا سکتا ہے تو شہزاد اکبر سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ ان کے بچے کتنے ہیں، ان کی اپنی پراپرٹیز کتنے بیرون ملک ہیں، ان کے بچوں کی پراپرٹیز کتنی بیرون ملک ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ سوال پوچھے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیسک جو کمپلیننٹ ہے، جس کی کمپلینٹ کے اوپر یہ ریفرنس تیار کیا گیا، اس کے حوالے سے بھی کوئی 8 سے 10 سوال جو ہے وہ پوچھے گئے ہیں جسٹس قاضی فائز کی جانب سے اسی درخواست میں، کہ کہاں پر عبدالوحید ڈوگر جنہوں نے کمپلینٹ فائل کی تھی ان کے خلاف وہ کام کرتے ہیں، کتنا وہ کماتے ہیں، ان کے سورس آف انکم کیا ہے صحافت کے علاوہ، اور اس کے علاوہ کتنا ٹیکس جو ہے وہ عبدالوحید ڈوگر کی جانب سے دیا گیا، کہاں پر وہ رہائش پذیر ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے وائف اور بچے کتنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بچے کیا کام کرتے ہیں، ان کی اہلیہ کیا کام کرتی ہیں، کیا انہوں نے پاسپورٹ بنایا ہے، کیا پاسپورٹ کے ذریعے انہوں نے بیرون ملک سفر کیا ہے۔ اور احمد نورانی کے حوالے سے جو خبر تھی، انہوں نے احمد نورانی کو عبدالوحید ڈوگر نے کیوں جو ہے وہ غلط کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی 2 سوال جو ہے وہ پوچھے گئے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم درخواست دائر کی گئی ہے، اور جو اس میں ریلیف یہ مانگا گیا ہے، عدالت سے استدعا یہ کی گئی ہے کہ جو 18 فروری کو سابق اٹارنی جنرل نے عدالت کے سامنے بیان دیا تھا اسے ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے، اور وزیر قانون فروغ نسیم اور سابق اٹارنی جنرل انور منصور نے جو بیانات دیے، ان کا جو کنڈکٹ تھا وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، ان کی جانب سے عدالت کی تذلیل کی گئی، توہین کی گئی۔ اور تیسری جو اہم خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر ریاستی اداروں نے مافیا کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ کارروائی شروع کی گئی ہے شوگر کمیشن کی رپورٹ پبلک ہونے کے بعد۔ چینی اسکینڈل میں جن ذمہ داران کے نام سامنے آئے ہیں جو اس میں ملوث پائے گئے ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ ایف بی آر نے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں، بلکہ آج کے روزنامہ ایک ڈیلی روزنامہ میں پاکستان کے ڈیلی روزنامہ میں بھی یہ خبر چھپ چکی ہے کہ آئندہ ہفتے ان تمام ذمہ داران کو باقاعدہ نوٹسز جاری کر دیے جائیں گے، اور یہ کارروائی ہوگی انکم ٹیکس چوری کے حوالے سے، سیل ٹیکس چوری کرنے کے حوالے سے، یا کم ٹیکس دینے کے حوالے سے یہ کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ اور اس میں پرٹیکولر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک وفاقی وزیر جن کے بھائی نے 2000 سے لے کر 2010 تک 4 شوگر ملیں بنائی، 5 پاور جنریشن پلانٹ بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 تجارتی کمپنیاں ان کے جانب سے بنائی گئی، ان کے حوالے سے بھی ان کے اثاثوں کی ایف بی آر جو ہے وہ چھان بین کرے گا، پڑتال کرے گا۔ اور ایف بی آر کے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس تمام کارروائی کے حوالے سے جو لوگ چینی اسکینڈل میں ملوث ہیں، اعلیٰ حکومتی حکام کی جانب سے ایف بی آر کو یہ ڈائریکشن جاری کی گئی ہے کہ کسی دباؤ کو لیے بغیر، کسی بھی دباؤ کے بغیر یہ تمام تر کارروائی عمل میں لائی جائے، اور ایسے شواہد جو ہے وہ اکٹھے کیے جائیں تاکہ جب یہ معاملہ عدالت میں جائے تو اس تمام معاملے کو عدالت میں مصدقہ شواہد کے ساتھ جو ہے وہ ثابت کیا جا سکے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت چاہوں گا۔ اللہ